اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وسوسے کے ٹاپک کو۔ اس ایپیسوڈ کو آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے، کیونکہ اس ایپیسوڈ کے بعد آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم اس کے وسوسے سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ ہمارے جو دشمن ہے اس میں ایک تو ہمارا اپنا نفس ہے، ایک شیطان ہے، اور ایک حزب الشیطان یعنی شیطان کا لیکچر، جو شیطان کو ماننے والے لوگ ہیں، جو شیطان کے ٹریک پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ تین دشمن ہیں ہمارے، جن میں سے ہمارا نفس، ہم نفس کو ختم نہیں کر سکتے، نفس کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا، جیسی کمپنی میں آپ بیٹھیں گے ویسا نفس آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا نفس ان کنٹرول ہوگا، آپ کی ڈیزائر ان کنٹرول ہوگی، اور اگر آپ دنیا والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ دنیا دار بن جائیں گے۔ سیم از دا کیس، اب دنیا دار کون ہے؟ وہ جس کی پریورٹی آخرت کی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ دنیا دار وہ نہیں ہے جو دنیا لائف آخرت کو پریورٹی رکھتے ہوئے اپنی اس دنیا کی زندگی کو بیلنس میں رکھ رہا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کو جی رہا ہے۔ وہ دنیا دار کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا۔ دنیا دار کی کیٹیگری کے اندر جسٹ وہ لوگ آتے ہیں جن کی پریورٹی ہی جسٹ یہ لووسٹ لائف ہے۔ اور اگر ہم کسی ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں جہاں پر بے حیائی کے کام اور برائی کے کاموں کو زیادہ کیا جاتا ہے، تو ہمارا نفس اس جانب ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ویسی کمپنی ڈھونڈو جیسا آپ بننا چاہ رہے ہو اور جیسا بہتر ہے، تبھی آپ کا نفس کنٹرول ہو سکتا ہے۔ نفس کو مارا نہیں جا سکتا، نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب حزب الشیطان، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے، ایسے راستہ، ایسی موسیقی، ایسی بے حیائی یا کچھ بھی ایسے ٹریکس، تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو رائٹ انوائرمنٹ میں لے کر جانے کی کوشش کریں۔ پھر آتی ہے بات وسوسے کی۔ اب یہ وسوسہ جو ہے نا، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈز کے اندر دیکھا ہے کہ جو شیطان کا تھریٹ ہے وہ کتنا ریل ہے اور کتنی امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کر اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے خطرے سے بچ سکیں، اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ اب وسوسہ جو ہے نا، یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے الوسواس۔ الوسواس از دا اندر نیم فار شیطان۔ یہ نا کس چیز کو ریفر کر رہا ہے، میں اب یہاں پر پوائنٹس لکھتی جاؤں گی، آپ نے یہاں سے اب سمجھتے جانا ہے۔ ریفر ٹو شیطان۔ اب یہ شیطان کا ایک دوسرا نام ہے الوسواس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر شیطان کا یہ نام کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ من شر شیطان، کہ شیطان کے شر سے، من شر الوسواس، اللہ تعالیٰ نے وسواس کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو وسوسہ ہے نا، دس از بیسیکلی دا پریورٹی جاب آف شیطان۔ شیطان کے کافی سارے کام ہیں جو وہ سر انجام دیتا ہے، ان میں سے جو سب سے زیادہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے نا، اور جو اس کی پریورٹی کی جاب ہے، وہ ہے وسوسہ پیدا کرنا، وسپرنگ کرنا، سرگوشی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اس جاب کو مینشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں مینشن کیا جس میں کلیکٹیولی اس کے سارے ایکٹس آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا ہے یہاں پر الوسواس کے ورڈ کو، اور یہ اس کا جاب نیم ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کی بیسیکلی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الوسواس ہے یہ آیا کس سے ہے۔ ان عربک، کلاسیکل عربک، الوسواس comes from the word وسوسہ۔ الوسواس آیا وسوسہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ وسوسہ، وسوس، اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا عربک لینگویج میں۔ جب جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کی ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، تو ان لیٹرز کی ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکشن کی ریپیٹیشن کو شو کیا جا رہا ہے۔ جب الوسواس کی بات کر رہے ہیں نا ہم، تو الوسواس کا ورڈ ان کلاسیکل عربک جس ورڈ سے نکلا ہے وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ وسوسہ، اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے جہاں پر لیٹرز کی ریپیٹیشن ہے، جیسے کہ دم دمہ، کب کبا، زلزال، اس طرح سے بے شمار ورڈز ہوتے ہیں جس میں نا لیٹرز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ لیٹرز کی ریپیٹیشن اب یاد رکھیے گا کہ یہ ایکشن کی ریپیٹیشن کو شو کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب یہ ورڈ ہمیں یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو اس کا وسوسہ ہوگا نا، یہ ون ٹائم نہیں ہوگا، یہ ریپیٹڈ ایکشن ہے اس کا، آن اینڈ آف، آن اینڈ آف، آن اینڈ آف، یہ چیز ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ہوا اور بس ختم، نو، یہ آن اینڈ آف آپ کے ساتھ چیز ہو رہی ہے۔ وسوسہ اٹس اے ریپیٹڈ ایکشن۔ اب دیکھیں کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں لو پچ ساؤنڈز ہوتے ہیں اور کچھ ہائی پچ ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو میں اس طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ یہاں پر میں ایرو لگا رہی ہوں آگے، اور دیکھیں جب میں یہ لکھ رہی ہوں نا وس، تو یہ کیا ہے؟ یہ لو پچ ساؤنڈ ہے۔ اس کے جب ہم کہتے ہیں ات، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ہائی پچ پر ہو گیا، ہائی پچ ساؤنڈ۔ اب یہ جو وسوسہ کا ورڈ ہے نا، یہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو پچ ہے نا وہ ہائی نہیں ہے، وہ لو ہے، لو پچ ساؤنڈ ہے۔ اس کا ایک اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ریفر کرنے کے لیے، اور وہ ہے وسوسہ، وسوسہ الہلی۔ اب یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے جو ایئرنگز ہوتے ہیں نا لیڈیز کے، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب وہ ایئرنگز کانوں کے اندر ہلتے ہیں تو ان سے ایک سٹل سی وائس جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتی ہے، اور آپ کو کانوں میں وہ بالکل ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے، وہ سافٹ سی ساؤنڈ، وہ سٹل سی ساؤنڈ، یہ بیسیکلی ہوتی ہے سافٹ ساؤنڈ آف ایئرنگز۔ اس کو کہتے ہیں وسوسہ الہلی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں اس کا میننگ لکھ رہی ہوں، ایئرنگز، سافٹ ساؤنڈ۔ اب ہمیں اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ جو شیطان کا وسوسہ ہے نا، وہ کلیئرلی اونچی آواز میں اعلان کے طور پر آپ کو نہیں ملنے والا۔ یہ وسوسہ ایک بہت ہی ہلکی سی آواز ہے، ایک بہت ہی ہلکا سا ساؤنڈ ہے،
रिपीटेड एक्शन है। और ये वसवसा कहाँ डाला जा रहा है? ये वसवसा आप सुनते हैं अपने दिमाग के अंदर और अपने दिल के अंदर। जितनी भी अच्छी स्पीच होती है, गुड स्पीच होती है, क्या आपने कभी उसको सरगोशी में सुना है? जो अच्छी स्पीच होती है उसको तो पब्लिकली अनाउंस किया जाता है ना, अच्छे अल्फाज को पब्लिकली बोला जाता है। जो इवल स्पीच होती है उसको सरगोशी में किया जाता है। ये जो सरगोशी करना है ना, ये शैतान की प्रायोरिटी जॉब है, ये उसकी मेन जॉब है। उसकी जॉब्स बहुत सारी हैं, आगे हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो उसकी प्रायोरिटी जॉब है वो आ जाती है वसवसा क्रिएट करना, इवल स्पीच, विस्परिंग। अब यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई है, अभी तक हमने सीखा क्या है कि जो अलवसवास का वर्ड है ना, ये रेफर किया जा रहा है शैतान की तरफ, और ये एक नेक्स्ट नेम है शैतान के लिए, अलवसवास। अब सवाल ये पैदा होता है अल्लाह ताला ने शैतान क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया मिन शर्रि शैतान? वो इस वजह से क्योंकि शैतान की जो प्रायोरिटी जॉब है अल्लाह ताला यहाँ पर वो मेंशन करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमें अवेयर होना है, जिससे हमें अपने आप को सिक्योर करना है। उसके लिए ना हमें सबसे पहले अलवसवास के वर्ड को समझना पड़ेगा। अलवसवास कम्स फ्रॉम द वर्ड वसवसा। वसवसा के अंदर रिपीटिशन हो रही है लेटर्स की। अरबिक में जब ये रिपीटिशन होती है तो इसका मतलब होता है कि एक्शन रिपीट हो रहा है। यहां पर ये मैं लिख देती हूं, रिपीटेड एक्शन। और ये जो वस अत के लिए आपकी ना हाई पिच साउंड आ जाएगी, वस के लिए आपकी लो पिच साउंड आती है, और इसको रेफर किया जाता है कि वसवसा तो हिली। ये जो एयरिंग्स का सॉफ्ट साउंड होता है ना, सटल सा साउंड होता है, इवन आपको कभी इतना महसूस भी नहीं हो रहा होता। अगर आप बहुत ही ध्यान लगा के सुने तब आपको अपने कानों में उस झुमके की या उस एयरिंग की हल्की सी आवाज़ जो है ना वो सुनाई देती है। और अगर आप उसको कॉन्शियसनेस के साथ नहीं सुन रहे तो आपको तो पता भी नहीं चलता कि ये एयरिंग्स जो है वो कोई साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब इससे आगे चलते हैं। अभी अब इससे आगे का पॉइंट क्या है? इससे आगे का पॉइंट ये है, हमने ये देखा कि जो अच्छी स्पीच होती है उसको पब्लिकली किया जाता है, जो इवल स्पीच होती है उसको सरगोशी की फॉर्म में किया जाता है। अब सवाल ये है कि वाई अल वसवास एंड नॉट वसवसा? अब इसमें फर्क क्या है? जो अल वसवास है ना, इसका मतलब है विस्परर, इवल विस्परर, यानी कि वो जो वसवसा क्रिएट कर रहा है। अब जब वसवसे की बात आएगी ना तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका इवल विस्पर। यानी ये कौन है? ये डूअर है जो कि विस्पर कर रहा है, और ये क्या है? ये उसका एक्शन है, वसवसा क्रिएट करना। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया? अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है डूअर को, अलवसवास। हालांकि वसवसा इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि हकीकत में एक्शन था, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं ना अलवसवास की, तो इसके अंदर ना हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। उन दो चीजों में क्या इंक्लूड है? एक तो उसका वो वसवसा जो वो क्रिएट करेगा, और एक उसकी अपनी जात। ठीक है, यानी कि शैतान। तो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए अल्लाह ताला की। और किसके शर से हमें प्रोटेक्शन चाहिए? हमें प्रोटेक्शन चाहिए उस वसवसे से भी जो शैतान क्रिएट करता है, यानी इवल विस्पर से भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और उसके इवल विस्पर से भी प्रोटेक्शन चाहिए। इसको अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो हमें वसवसा जो डाल रहा है उसके शर से भी पना चाहिए, और जो वसवसा उसने डाला उससे भी पना चाहिए। जैसे अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो उसके घर में अगर एक कुत्ता बंधा हुआ है और वो जो है वो लोगों पर हमला कर देता है, तो हम उसको कहते हैं कि प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर डॉग एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हिज बार्किंग, कि मुझे उस कुत्ते से भी बचाओ और उस कुत्ते के भौंकने के अमल से भी बचाओ। अब समझ आइए आपको इसकी बात, कि हमें ना जस्ट शैतान से पनाह चाहिए अल्लाह ताला की, बल्कि उसके इवल विस्पर से भी अल्लाह ताला की पनाह चाहिए। शैतान के जो इवल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लाइक वो विस्परिंग करता है, वसवसा क्रिएट करता है, वो अटैक करता है। उसके अलावा बुखारी की एक हदीस है जहाँ पर ये मनी को जो स्टील करने का वहाँ पर वाक़या मौजूद है कि उसने चोरी की। वहाँ पर मेरे ख्याल से किसी सहाबी को ये हिफाजत के मामले पर मामूर किया गया था, तो वहाँ से ना उसने वो मनी वगैरह जो है वो स्टील कर ली थी। और ये पोजेसिस कर लेता है, जिन पोजेशन और ये शैतान पोजेशन, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। तो ये सारे इवल्स हैं। और ये पोजेशन क्या होती है? ये बेसिकली वो माइंड को कंट्रोल कर लेता है ना, क्योंकि शैतान ना जब हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लो कर सकता है ना, इट मीन्स कि उसको ना हमारी पूरी डीएनए की इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके पास। उसको सही से पता है कि उसने कहाँ पे जाके हिट करना है। ऐसे ही तो नहीं वो वसवसा क्रिएट कर देता और हम उसके ट्रैप में आ जाते, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि हम किस तरीके से उसके ट्रैप में आएंगे। और शैतान जो वसवसा क्रिएट करता है ना, वो 3 डोमेन्स में करता है। ठीक है, अब हम ये डोमेन्स देखते हैं कि वो डोमेन्स कौन सी हैं। वसवसा इन 3 डोमेन्स। अब ये डोमेन्स कौन सी हैं? जो पहली डोमेन है वो है कि हमारा रिलेशनशिप, इन आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह, कि वो अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक है ना उसमें आके वसवसा क्रिएट करेगा। सेकंड, लोगों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है विद पीपल, या हमारे जो ये सोसाइटी रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनमें आके ये वसवसा क्रिएट करता है। एंड द थर्ड, ये मोस्ट कॉमन है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। लोग इसको और इसको समझ लेते हैं,
لیکن وہ اس کے ٹریپ میں بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں. ہماری پاکستانی سوسائٹی، انڈو پاک کی جو سوسائٹی ہے وہ زیادہ تر اس چیز کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ پتہ کیا ہے، یہ وہ وسوسہ ہے، یہ وہ ڈومین ہے جو ہماری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آور ریلیشن شپ ود آور سیلف. ٹھیک ہے، ہماری اپنی ذات کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بھی یہ وسوسہ کریٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 ڈومینز ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان 3 ڈومینز میں وہ وسوسہ کریٹ کیسے کرتا ہے، ہم کیسے اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں. لائک جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے تو اس میں وہ وسوسہ کیسے کریٹ کرے گا. اس کے ساتھ اس کا جو یہ وسوسہ ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عبادت کا عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں آ کے وہ ہمیں یہ وسوسہ دیتا ہے. لائک اگر کسی نے وضو کیا تو اس کو بعد میں یہ خیال ہے کہ نہیں میرے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور میرا جو وضو ہے وہ نہیں ہوا اور مجھے یہ صاف کرنا پڑے گا، اینڈ دین مجھے وضو کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، یا پھر میں نے کوئی جو ایکشن تھا وضو کا وہ پرفارم نہیں کیا اور مجھے دوبارہ سے یہ کرنا چاہیے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ جب بھی جو عبادت کے بعد ہمیں ڈاؤٹ آ رہا ہے نا، بیسیکلی جو وسوسہ ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ ڈاؤٹ، اس کو ان ایزی ورڈ اٹس اے ڈاؤٹ، شک. اور میں نے سمجھایا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ یہ وہ شک ہوتا ہے جو انسان کے سکون کا باعث نہیں بنتا، یہ انسان کا سکون برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ شک ہے آپ کے سامنے سے گاڑی گزری ہے، وہ بلیک کلر میں ہے یا گرے کلر میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شک ہے کہ آپ کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ایک شک ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ پا رہی، آپ سو نہیں پا رہے، آپ جاگ نہیں پا رہے، آپ کا لائف کا ٹریک پورا خراب ہو کے رہ گیا ہے، آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی خراب ہو گئی ہے، آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی خراب ہو گئی ہے، آپ اپنی فزیکل فٹنس میں کہاں کے کہاں جا رہے ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اپنی ذات سے غافل ہو چکے ہو. تو یہ وہ ڈاؤٹس ہیں جو انسان کی زندگی میں کریٹ کیے جاتے ہیں. تو پہلا جو ڈاؤٹ ہے وہ ہمارے رب کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر یہ کریٹ کرتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو عبادات ہیں ان کے معاملے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرے گا. جیسے وضو کا بتایا کہ نجاست لگی ہے، وضو نہیں ہو سکتا، نماز نہیں ہو سکتی، وضو کا کوئی ایکشن پرفارم نہیں کیا، یہ رہ گیا، یہ رکن رہ گیا ہے، اس کو دوبارہ پرفارم کرنا چاہیے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ جب بھی عبادت کے بعد آپ کو کوئی ڈاؤٹ آئے، آپ نے اس کو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے، ٹوٹلی اگنور کرنا ہے، کیونکہ یہ وسوسہ ہوگا اس کی جانب سے. دین یہ کرنا کیوں ہے ہم نے اس وجہ سے کرنا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ جو ٹف چیزیں ہوتی ہیں اس کی جانب انکلائن نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے کہا ہے کہ ہم نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی اور ہمیں دوبارہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ پڑھنی ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہم نماز چھوڑ دیں گے. ہم نماز چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ ہمارا برین اس طریقے سے بائی ڈیفالٹ ایسا بنا ہے کہ یہ پریشر جب ہوتا ہے نا تو یہ پروکریسٹینیٹ کرنے لگ جاتا ہے. اس وقت یہ ایکشن پرفارمنس کی طرف نہیں جاتا، یہ پروکریسٹینیٹر بن جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ کریٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب آپ بہت خشوع و خضوع میں چلے جاتے ہیں، آپ کو بڑا ایک کنیکشن فیل ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اینڈ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ خشوع ٹوٹ جاتا ہے نماز میں. تو اس کے لیے نا یہ جو ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، یہ ڈاؤٹ کریٹ کرنے والا نا ایک اسپیشل شیطان ہوتا ہے. اس کا نام ہے خنزب اور خنزب. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے خنزب اور خنزب. یہ جو شیطان ہے نا، یہ اسپیشل شیطان ہے. یہ اس کی جاب ہی یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی جاب یہ ہے، یہ اسپیشل شیطان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپیشل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اس جاب میں اسپیشل ہے کہ اس نے اس وقت آ کے انسان کو ڈاؤٹ دینا ہے جب وہ ڈیورنگ صلاح یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ عبادت کے معاملے میں ہے نا، تو اس وقت شیطان نے اس فوکس کو آ کے ہٹانا ہے، اس فوکس کو ڈیٹریکٹ کرنا ہے. جب انسان کا فوکس اللہ پر جا رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کی جاب ہے کہ اس مومنٹ پر آ کے اس نے فوکس وہاں سے ہٹانا ہے، اس نے موو کرنا ہے اس جگہ سے. یہ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تعوذ پڑھا جائے اور جو لیفٹ سائڈ ہے 3 دفعہ اس جانب، لیفٹ سائڈ کی جانب جو تھوکنا ہے، ہلکا سا اسپٹ کرنا، وہ کیا جائے اور تعوذ پڑھی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یہ والی دعائیں پڑھ کر تو پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ اگین اینڈ اگین اس فوکس کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر پرابلم کریٹ کرتا ہے، کہ ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈاؤٹ کا مقصد سمجھو، فوکس کو ہٹانا. دیر از نو ورتھی آف آور فوکس ادر دین اللہ، دیر از نو ورتھی آف یور اٹینشن ادر دین اللہ. آپ کی اٹینشن، آپ کا فوکس اللہ کی جانب ہونا چاہیے. اینڈ ویئر فوکس گوز انرجی فلوز، جہاں پر آپ کا فوکس جائے گا اسی جانب آپ کی باڈی کی انرجی فلو کرے گی. اور یہ نہیں چاہتا کہ یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنے کہ پھر آپ کی باڈی کی پوری انرجی، آپ کی اسپرچوئل انرجی، آپ کی اورا انرجی اس ڈومین میں فلو کرنے لگ جائے. اس لیے یہ اسپیشل شیطان ہے اس چیز کے لیے. دین آتا ہے ود پیپل. اس کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سیرت پاک کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا درمیانہ پہر تھا، اس وقت اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ جنت البقیع کی جانب چل پڑتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں وہ اس وقت آرام فرما رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے اٹھ کر نا گئے ہیں باہر، تو وہ ان کو فالو کرتی ہیں. وہ چپکے سے خود بھی اٹھ جاتی ہیں، پتہ نہیں لگنے دیتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں ان کے پیچھے جا رہی ہوں. اور جنت البقیع میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ وہاں پر موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں وہاں کے مکینوں کے لیے. تو پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں نا، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں، انہوں نے جو بلیک کلر کا نا ویل جو ہے وہ ویئر کیا ہوا ہوتا ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بلیک کلر کے آؤٹ فٹ میں نا کوئی بھاگ کے نا آگے کی طرف جا رہا ہے. اور حضرت عائشہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فالو کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ لگا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شاید اپنی کسی اور زوجہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کے لیے رسول اللہ کو فالو کیا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ کس زوجہ کی طرف جاتے ہیں نا. تو یہ ایک لونگ جالسی کا ایک پارٹ تھا جو کہ وائفس کے اندر ہوتا ہے.